بتا دیں جی. میں اس کیس کے مطلب جان کچھ فیکٹس جو ان سے ہیں وہ لوگوں کے نظر علم میں لانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک فیکٹ اور بھی علم میں لانا چاہوں گا کہ آج جو یہ خواتین میرے خلاف احتجاج کر رہی تھیں، یہ رات 2 بجے سے میرے پاس اطلاع تھی کہ شفا یوسفزئی پی ٹی آئی ویمن ونگ کے خواتین لا رہی ہیں، تو وہ الحمدللہ لے کے بھی آئیں، مطلب انہوں نے میری سورس کو غلط ثابت نہیں کیا، تو وہ احتجاج کرنی تھی. تو اچھی بات ہے، کم از کم علم تو ہوا کہ حکومت بھی اس کیس میں انٹرسٹ رکھتی ہے اور وہ شفا یوسفزئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی حکومت میرے خلاف دیگر مقدمات میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ایف آئی اے اس حکومت کے ماتحت ڈپارٹمنٹس ہیں میرے خلاف پروسیڈ کر رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کم از کم لوگوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا نظر آ رہا ہے. اب ایسا دیکھیں شفا یوسفزئی بھی ایک صحافی ہیں، ایسے کون سے الفاظ تھے جن پہ ان کو اعتراض ہوا؟ اب میں انہی کی طرف آ رہا ہوں. اب دیکھیں شفا یوسفزئی نے ایک خبر دی تھی بہت بڑی کہ وزیر اعظم عمران خان کے صاحبزادے نے، جو بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے برسٹل یونیورسٹی سے اسلامک ہسٹری میں گریجویشن کر لی ہے، اور الحمدللہ جو صاحبزادہ انہوں نے بڑا بتایا تھا، پہلی بات ہے وہ بڑا صاحبزادہ نہیں تھا، چھوٹا صاحبزادہ تھا. برسٹل یونیورسٹی نے کہا کہ وہ ڈگری ہم آفر ہی نہیں کرتے جو یہ ان کو جس میں اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کروا رہی تھیں، گریجویشن کروا رہی تھیں. میں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ کیا آپ لوگ ایک صحافی اگر وہ واقعی صحافی ہیں تو کیا وہ خبر کی تصدیق نہیں کرتی، کیسے کرتی ہیں، کیا ان کے کن الفاظ میں آپ نے کرٹیسائز کیا؟ میں نے ان کو کرٹیسائز کیا، میں نے کہا، میں نے جو چینل انتظامیہ ہیں ان سے بھی میں نے کہا، کیونکہ شفا یوسفزئی کا کوئی فیلڈ رپورٹنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میں نے کہا اگر کوئی پراپر کوالیفائڈ صحافی نہیں ہے، آپ اس کو اسکرین دے رہے ہیں. میں نے ایک مثال دی، میں نے کہا اگر کوئی بندر ہوگا، اگر ہم وہ اچھا بندر ہوگا تو اسکرین پر بٹھاتے ہوئے ہم اس کو اچھا مداری دیں گے. اسی طرح اگر کوئی اینکر کوالیفائڈ نہیں ہے تو ہم اس کو اچھا پروڈیوسر دیں گے اسکرین پر بٹھاتے ہوئے. تو کم از کم آپ ان کے ساتھ ایک اچھا پروڈیوسر بٹھاتے. اس پر وہ دل پہ لے گی، انہوں نے کہا کہ شاید مجھے بندر کہا ہے، حالانکہ میں نے ایک مثال دی، میں نے بندر ان کو نہیں کہا، میں نے کہا ایک اسکرین کا میں نے شیئر کرنے کا. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ؟ ہاں، میں نے اس کے علاوہ بھی بات کی. میں نے اس کے علاوہ بات کی، میں نے کہا دیکھیں آپ اگر آپ کو اسکرین مل جاتی ہے، آپ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریں پروفیشنلی، بجائے اس کے کہ آپ اس اسکرین کو پی آر کے لیے استعمال کرنے لگ جائیں کہ جو منسٹرز ہیں اس کے ساتھ آپ گھوم پھر رہے ہیں، آپ آئی ایس پی آر کے ہیلی کاپٹروں میں گھوم پھر رہے ہیں. میرا مراد یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو پی آر کے لیے مت استعمال کریں اس پوزیشن کو. منسٹر کی گاڑیوں میں گھومنے پھرنے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ مطلب پی آر کے لیے مت استعمال کریں. یہ پوزیشن ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں ہماری فیلڈ میں، وہ پی آر کرنے لگ جاتے ہیں. وہ عوام کا جو حق ہے، جو ہمارے پہ جو قرض ہے کہ ہم ان کو رپورٹ کریں فیکٹس، وہ اس کے چھوڑ کے اپنے تعلقات استعمال کر کے فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کا کوئی مقصد؟ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا، خدا نہ خواستہ. اور دوسری بات، میں نے اس پورے ویلاگ میں ان کو خاتون نہیں کہا. اگر میں کہتا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے وہ منسٹروں کے قریب جاتی ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا مطلب لیا جا سکتا. میں کیوں کسی خاتون کی جینڈر کو استعمال کروں گا؟ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد صحافی ہیں وہ بھی منسٹروں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، ہیلی کاپٹر گروپ بھی بنا. میں اس کے اوپر عمران خان کو کرٹیسائز کر چکا ہوں، میں عمران خان اینکر کو کرٹیسائز کر چکا ہوں، میں آفتاب اقبال کو کرٹیسائز کر چکا ہوں، میں حسن نثار کو کرٹیسائز کر چکا ہوں. میں چلیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف تو واضح ہو گیا. مگر ایک چیز واضح ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شفا یوسفزئی کی اس شکایت کے اوپر کوئی رائے نہیں دی. ابھی بھی ایف آئی اے نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے دوسرے مقدمات میں بھی اس قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے. یہ معاملہ شفا یوسفزئی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہیں تھا، اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کریں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں، ہراساں نہ کریں شہریوں کو. تو ایمان، آپ کیا کہیں گے؟ آپ بھی جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی کی ایک بڑی سرگرم رکن ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ تسلسل کے ساتھ جو سائبر کرائم قوانین ہیں ان کے غلط استعمال پہ آبزرویشنز دے رہے ہیں اور ایف آئی اے کوئی سرزنش کر رہے ہیں ہر تاریخ پہ؟ تو سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی واضح اور ٹھوس فیصلہ بھی جلد دے پائے گی یا صرف آبزرویشن سے ہی کام چلائے گی؟ دیکھیں، امید تو یہی ہے، کیونکہ جو ہم نے بریف بھی سبمٹ کی ہے اسد کے بہاف پر کورٹ میں، اس میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ سیکشن 20P کا ایک وہیکل بن گیا، ایک ٹول بن گیا جس کے ذریعے اسٹریٹیجک لیٹیگیشن اگینسٹ پبلک پارٹیسپیشن ہوتی ہے. یعنی کہ صحافیوں کو اور جو ڈسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی آواز آپ سپریس کرتے ہیں فریولس اور بے بنیاد لیٹیگیشن کی بیسس پر. دوسری چیز جو ادھر بہت ضروری ہے آبزرو کرنے کے لیے کہ ایک کورٹ کو یہ امپریشن دیا گیا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے شفا اور اسد کے بیچ میں. تو اگر تو یہ ایک پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے شفا اور اسد کے بیچ میں تو پی ٹی آئی کی ویمنز ونگ ادھر کیوں احتجاج کرنے آئی تھی؟ پی ٹی آئی کوئی عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ رولنگ پارٹی ہے. تو یہ ایک دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب اسد طور کو یہ تیسرا نوٹس آیا تھا جو ان ڈیٹڈ نوٹس ہے جو کہ اب سسپینڈ ہو گیا ہے،
اس نوٹس کوئی اسے ایف آئی آفیشل کی طرف سے نہیں آیا تھا, یہ نوٹس 100 فرق نمبر سے گالیوں کے ساتھ اسے آیا تھا. سوال جو ادھر اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ پہلے سرکولیٹ, تو سوال ادھر اٹھتا ہے کہ ایف آئی اے کیا پرائیویٹ سٹیزنس کی انفارمیشن لیک کری ہے, ان کے پرائیویٹ ایڈریسز, پرائیویٹ فون نمبرز, وہ ایک ہراسمنٹ کیمپین میں انوالوڈ ہیں. تو یہ چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں. چیف جسٹس نے آج کس قسم کی وارننگ دی ہے ایف آئی اے کو؟ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا, اتنے ججمنٹس آ گئے ہیں کورٹس کے, اتنی ریٹ پٹیشنز پینڈنگ ہے ابھی اسی بینچ کے سامنے, کہ یہ جو غلط طریقے سے آپ قانون کو ابیوز کر رہے ہیں, آپ کوئی ڈیو پروسیس نہیں فالو کر رہے, آپ نہ خود سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, نہ اوفینس کو ڈسکلوز کر رہے ہیں, بیئر منیمم تو آپ ڈیٹ تو نوٹس پہ ڈال دیں, یہ بھی آپ نہیں کر رہے. اچھا, ایک پنڈی کی کمپلینٹ تھی کہ جی اداروں کی تذیق کی جا رہی ہے ایک شہری کی طرف سے, تو اس پہ چیف جسٹس عطمر اللہ نے کیا کہا؟ یہ کمپلینٹ تھی کہ اسد طور جو ہے وہ اداروں کی توہین کر رہا ہے, ایک شہری نے کہا, اداروں نے نہیں کہا, تو اس پہ چیف جسٹس نے کیا کہا؟ اچھا, اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے, اور یہ آبزرویشن کورٹ کی طرف سے بھی آئی, کہ سیکشن 20P کا نیچرل پرسنز تک محدود ہے. نیچرل پرسنز یعنی آپ, میں اور کوئی شخص, اسٹیٹ اداروں کو وہ انکمپس نہیں کرتا. یہ تو کورٹ کی طرف سے بھی آج آبزرویشن آئی ہے کہ آپ تو روٹین میں یہ چیزیں کر رہے ہیں, آپ نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ جو offense ادھر میڈ آؤٹ ہے یا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو عام شہری ہیں وہ تو ایک دوسرے کے خلاف شکایت کر سکتے ہیں ایف آئی اے میں, لیکن کوئی شہری یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے فلاں ادارے کی تذیق ہو گئی ہے, کیونکہ اداروں کی تذیق کے الگ قانون موجود ہے اور سخت قانون ہے. بالکل بالکل, سیکشن 20P کا از ناٹ اپلیکیبل ٹو اسٹیٹ انسٹیٹیوشن. ایف آئی اے جو ہے اس کو کوئی شہری اس معاملے میں درخواست نہیں دے سکتا کہ عدلیہ اور فوج کی تذیق ہو رہی ہے, اور عدلیہ اور فوج کے پاس اپنے دوسرے قوانین کے تحت بڑے سخت اختیارات ہیں کارروائی کرنے. جی, بٹ جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز آج عدالت میں ہوئی کہ جب جج صاحب نے پوچھا ایف آئی اے سے کہ یہ آپ نے کمپلینٹ, آپ نے نوٹس کیسے ایشو کیا, یہ پنڈی والی کمپلینٹ پہ جو شہری نے کیا اسد طور کے خلاف, تو ایف آئی اے نے ہیزیٹیشن کے بغیر کہا جی یہ تو پنڈی کا کیس ہے. تو چلے اب واضح ہو گیا عدالت میں بھی کہ یہ کیس پنڈی سے آیا ہے, تو ہمیں بھی پتہ چل گیا پنڈی کون ہے. یعنی اسد طور, بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مختصر سر یہ بتا دیں آپ کے کیس میں ہو کیا رہا ہے, کیونکہ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہ رہے ہیں, اور بڑی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے, جی بندے پکڑے گئے ہیں جی, آپ تو اور ڈی این اے آ گئے ہیں سامنے, اور یہ کوئی ذاتی معاملہ تھا, تو کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے آپ؟ اچھا, ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوگ خبریں دے رہے ہیں, انویسٹیگیشن اتھارٹیز مجھے کچھ نہیں بتا رہی, مجھے سوشل میڈیا پہ سو کالڈ اداروں کے جو ترجمان ہیں ان کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں کہ 2 لوگ پکڑے گئے ہیں, 3 لوگ پکڑے گئے ہیں, 2 دن میں سامنے لا رہے ہیں, ڈی این اے سے پکڑے گئے ہیں, ذاتی جھگڑا تھا, فلان ہے, یہ ہے, وہ ہے, اس کے پاس آتا جاتا تھا. شیخ رشید صاحب 3 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ایک بندے کو جانتے ہیں. یہ میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں, میں ایک بھی ان میں سے شخص کو نہیں جانتا. یہ میرا کسی ایک سے بھی اگر پکڑا گیا تعلق ثابت کر کے دکھا دیں. اور دوسری بات, یہ جس قسم کی تھیوریز میڈیا پر لیک کی جا رہی ہیں, اگر یہی کل کو وہ سسپیکٹس پکڑے جاتے ہیں اور ان کے منہ سے بھی کہلوا دی جاتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھیوریز ان کو فیڈ کی گئی. کیونکہ اگر یہ تھیوریز پہلے پتہ چلی, بندے بعد میں پکڑے گئے اور انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم نے ان تھیوریز کی وجہ سے اسد علی طور کو مارا تھا, تو یہ تھیوریز کہاں سے پھر پہلے ان لوگوں کے منہ میں آ گئی تھیں. دوسری بات, وہ جو لوگ بھی ہوں گے میں چاہتا ہوں وہ پکڑے جائیں, میں شناخت کرنا چاہوں گا ان کو. اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ذاتی جھگڑا تھا, وہ جھگڑا میں چاہوں گا کہ وہ ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا جائے, کیونکہ میں یہ ثبوت رکھتا ہوں جو میں وقت آنے پر سامنے لاؤں گا کہ میرے پر یہ حملہ کیوں کیا گیا, اور وہ حملے کے لیے مجھے پہلے پیغامات بھجوائے گئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سارے ثبوت آپ نے پولیس کو ابھی تک کیوں نہیں دیے؟ میں وقت آنے پہ بالکل لاؤں گا, ابھی بات وہاں تک گئی نہیں ہے. پہلے لوگ تو پکڑیں, یہ لوگ پکڑیں لائیں. ہاں, اگر یہ نہیں پکڑتے یا یہ پکڑ کے کوئی جھوٹی سٹوری لانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں وہ ثبوت سامنے لاؤں گا, اور میں وہ جو یہ جھوٹی سٹوری گھڑیں گے میں اس پوری سٹوری کو غرق کروں گا. یہ بالکل اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں ہیئر اینڈ سے کی بنیاد پر باتیں کرتا پھر رہا ہوں. لیکن آپ کے ثبوتوں کی مدد سے شاید وہ لوگ جلدی پکڑے جاتے. بالکل نہیں, میں نے جو بتا دیا نا وہی لیڈ تھی. یہ لیڈ پر کام کر لیں, بجائے اس کے کہ یہ مجھے ہراس کروائیں, میرے خلاف ایف آئی اے میں کمپلینٹس درج کروائیں. یہ پہلے وکٹم کا مسئلہ حل کریں, اس کے بعد وکٹم کو اگر اس کا بات جھوٹی نکلے تو کر لیں مجھے پروسیکیوٹ. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے زخم جو ہیں وہ بالکل درست تھے, اور مولانا فضل الرحمان سے آپ ہاتھ ملا رہے تھے, تو آپ کے زخم تو تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو نا, جو آپ کے زخم جو ہیں بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اگلے روز. ناظرین, یہ وہ زخم ہیں جو بہت سے سوشل میڈیا کے سیاسی جماعتوں کے اندھے کارکنوں کو شاید نظر نہیں آتے, اور یہ نشانات جو ہیں یہ ابھی بھی موجود ہیں, اور یہ اس وقت بھی موجود تھے جب
PDM کا وفد اسد طور سے ملا تھا اور یہ سٹیچز بھی لگے ہوئے ہیں. میرے خیال میں بڑا ہی ایک افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکٹمز ہیں, جو اغوا و تشدد کے وکٹمز ہیں, ان کو ثابت کرنے کے لیے ایک پوری ماڈلنگ کرنی پڑتی ہے اپنے جسم کی اور اپنے زخموں کی. جی ایک لاسٹ بات کرنا چاہوں گا. یہ جو لوگ بات کرتے پھر رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے حملہ آوروں کے نکلنے کی, گھسنے کی, میرے اندر سے نکلنے کی زخمی حالت میں ہاسپٹل میں, سرکاری اسپتال میں میرا میڈیکل ہوا ہے, پولیس موقع پر موجود, پولیس میرے پہ اسالٹ کو کنفرم کر رہی ہے FIR کاٹ کے. اس کے باوجود بھی اگر ان لوگوں کو اپنی پولیس پر اعتبار نہیں ہے, اپنے ہاسپٹل کا میڈیکل پر نہیں ہے, ابھی بھی یہ کہتے ہیں 5th جنریشن وار کا حصہ ہے, تو پھر تو پولیس بھی 5th جنریشن وار کا حصہ ہے, پمز ہاسپٹل بھی 5th جنریشن وار کا حصہ ہے, سب کو اندر ڈالیں. آپ تو خوش قسمت ہیں, آپ کو تو کچھ سیاسی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ رہے ہیں نا کہ زخمی نہیں ہے, مبینہ تشدد اور مبینہ کہانی ہے. میرے کیس میں تو سپریم کورٹ کے معزز جج نے کہا تھا یہ مبینہ اغوا ہے. جی حکومت نے کنفرم کیا تھا کہ متی اللہ جان اغوا ہوئے, انفارمیشن منسٹر شبلی فراز نے ٹی وی پر پریس کانفرنس میں کہا, لیکن سپریم کورٹ کو لگتا ہے کیونکہ میرا کیس بھی اب ایک طویل عرصے سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, تو اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. متی اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.